اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ فرمائیں میں قریب ہوں، میں نزدیک ہوں ان کے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا کرے، جب بھی وہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور میں اس کی آواز پر لبیک یا عبدی کہتا ہوں کہ میں بندے میں حاضر ہوں، بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔ یہ آیت بڑی ہی پیاری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت جذبہ الہی میں، محبت الہی میں اس قدر ڈوب گئی تھی، اور اللہ کی محبت میں اس قدر وہ جماعت فنا ہو گئی تھی کہ جذبات میں آ کر کے وہ جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا رب کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا رب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس سوال پر ارشاد فرمایا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور فرمایا، حبیب، یہ میرے محبت کرنے والے بندے، مجھے چاہنے والے بندے جو مجھ سے قریب ہیں، آپ ان کو بتائیں میں بھی ان کے قریب ہوں، میں بھی ان سے نزدیک ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فزیکلی ان سے قریب ہوں، یا میں اس جگہ پر ہوں، یہاں پر ہوں اور میں تم سے قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی نالج کے ساتھ۔ اگر کسی جگہ میں وہ ہوتا اور فزیکلی ہم سے قریب ہوتا، تو آپ دیکھیں میں فزیکلی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں ان سے قریب ہوں لیکن ان سے دور ہوں ذرا۔ جو کوئی اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے مسجد کے آخری چھور پر، میں اس سے اور ذرا دور ہوں۔ اگر کوئی باہر ہے تو اس سے اور ذرا دور ہوں، کوئی مسجد کے کیمپس کے باہر ہے تو میں اس سے اور ذرا دور ہوں۔ تو فزیکلی یا کسی اسپیس میں، کسی جگہ میں اگر کوئی کسی سے قریب ہوتا ہے تو کسی سے دور بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میں مکان سے پاک ہوں، میں کسی جگہ میں نہیں ہوں کہ کوئی کہے کہ مجھ سے زیادہ قریب ہے اور ان سے زیادہ دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت، میرا علم، میری نالج بالکل تم سے قریب ہے اور ہر کسی سے قریب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت اور اس کا علم ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی سے وہ قریب ہے۔ تو بندہ جب بھی آواز لگاتا ہے تو اسے بہت زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زور سے آواز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کی رحمت اتنی قریب ہے کہ دل میں بھی اگر وہ سوچتا ہے، دل میں بھی وہ باتیں کرتا ہے اور دل میں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اس کا رب اس کی دل کی باتوں کو بھی سن لیا کرتا ہے، اتنا قریب ہے وہ ہم سے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں بندوں سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندے جب بھی مجھے پکارتے ہیں، میری بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کرتے ہیں، میں ان کے عریضے کو، میں ان کی دعا کو، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز لگاتے ہیں، اللہ ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی دعا کو سنتا ہے۔ اب ایک الگ بات ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جو ہم اپنی دعا میں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ویسا ہی کر دیتا ہے جیسی ہماری مرضی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 2 گنا شکر ادا کریں، کیونکہ اگر آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے کام پورا کر دیا، آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی بات مان لی، آپ کی مرضی کو پورا کر دیا۔ اور اگر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو تو 2 گنا شکر ادا کریں کہ اب وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام ہوگا، اور اس کی مرضی آپ کی مرضی سے زیادہ بہتر ہے۔
آپ کی خواہش زیادہ بہتر ہے، تو دو گنا بندوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ہم اتنے دنوں سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل وہی کر دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کو دعا کرنے دو، اس کے مانگنے کا انداز اتنا بہتر ہے اور اس کا مانگنا مجھے اتنا پسند ہے کہ میں اگر ابھی اسے دے دوں تو یہ مانگنا بند کر دے گا، اس سے اور زیادہ لمبا کرو۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے تاخیر کرتا ہے، فرشتوں کو منع کرتا ہے ابھی اسے دینا نہیں، اسے اور دعا کرنے دو۔ اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہمیں عطا نہیں فرماتا ہے، اس کا جو آپ نے مانگا ہے اس کو ذخیرہ کر دیا اور اس کو جمع کر دیا آخرت کے لیے، اور آخرت میں ہر دعا کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ بندے یہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ ہر دعا کا ثواب اور ہر دعا جو ہم نے مانگی اللہ کی بارگاہ میں، جو آج انعام مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو آج عطا کیا جا رہا ہے، کاش ہمیں ہماری ہر دعا وہاں رد کی جاتی اور آج اس کا بدلہ ہمیں دیا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کبھی ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو۔ دعا کنٹینیو کیجیے، مسلسل کیجیے، مسلسل اپنے رب کو یاد کیجیے اور پکاریے اس کو۔ ہر ایک دعا کا آپ کو ثواب ملنا ہے، ہر ایک دعا کا آپ کو بدلہ ملنا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی پکارو اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وعدہ ہے، کوئی دعا رد نہیں جاتی، کوئی دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں کی جاتی، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کبھی فوراً ملتا ہے، کبھی دیر سے ملتا ہے، کبھی اس سے بہتر ملتا ہے، کبھی اس کے علاوہ ملتا ہے، کبھی دنیا ملتا ہے، کبھی آخرت میں ملنا ہے، لیکن ملنا ضرور ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ دعا کے شرائط ہیں، کچھ طریقے ہیں، وہ شاید ہمیں نہیں معلوم ہوتے، تو کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ طریقے بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ کچھ پڑھنے میں ہے کہ جیسے ہے کہ آپ ہر دعا کو درود پاک سے شروع کریں، ہر دعا کو ختم بھی درود پاک پہ کریں، تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی دعاؤں کے شروع میں آپ 3 بار یا ارحم الراحمین پڑھیں، تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے ہاں ارحم الراحمین سن رہا ہے، بتاؤ کیا کہنا ہے تمہیں۔ اور ایسے ہی دعا کے شروع میں یا ربنا 5 ٹائمز پڑھیں، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی ادا ہے اور اللہ اسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے۔ تو یہ طریقے ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ دعا کریں تو دعا میں ایسے ہاتھوں کو پھیلائیں جیسے کوئی فقیر بادشاہ کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس انداز میں ہاتھوں کو پھیلائیں۔ اور کہا گیا ہے کہ جب ہاتھ پھیلائیں تو آپ کے کم سے کم چیسٹ کو فیس کر رہا ہو، اس طرح سے۔ کوئی اور دعا ہے جب آپ تنہائی میں مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو اور ذرا بلند کریں جو آپ کے شولڈر کو فیس کریں۔ کبھی کبھی آپ جب دیکھتے ہیں جب ہم نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس وقت خاص جب دعا کی جاتی ہے تو ہاتھوں کو سر سے بھی اوپر ایسے بلند کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ تو اگر لوگوں کے سامنے ہے تو کم از کم آپ کے چیسٹ کو ہاتھ فیس کرے اور اس طرح سے مانگے رب کی بارگاہ میں جیسے کوئی فقیر کھڑا ہو کر کے بادشاہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے۔ اور تنہائی میں ہے تو ہاتھوں کو اور زیادہ بلند کر کے مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے مانگنے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو میرا حکم مانو، جو میں